بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری تاریخ میں بہت بڑا نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹے حدیث مبارکہ پڑھ رہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا، تو اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت حضرت بلال حبشی کے دیس کی رہنے والی، حبشہ کے دیس کی، اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتے ہوں۔ پتہ مل گیا آنکھ کھلی، حضرت کی تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ بصرہ گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ بٹھا کر پوچھا، حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا، یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنے دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، اسے کوئی نہیں مل سکتا؟ نہیں حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا، کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام ہی ایسے کرتی ہے کہ کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، اور کوئی ہنس رہا ہو تو اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کے جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائے، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا، عصر کس نے کہا اور کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور جنگل نہ جائے، بہت خطرناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگل گیا، واقعی خوفناک جنگل تھا، جنگل میں جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا ہی نہیں، اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دے تو کیا کرے گی یہ اکیلی عورت، کس طرح روکو گی؟ خیر، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی، میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ دو حیران کر دینے والے منظر، یہ کہ میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں جے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ پھر بکریاں چرانا تو ایک بہانہ تھا کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چرا رہی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا کیا دیکھا کہ میمونہ نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر ادھر جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چر رہی ہے، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اگر کوئی بکری بھاگتی ہے، اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں حیران و پریشان کھڑا تھا،
یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں دنگ رہ گیا اور پریشان کھڑا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، تو میرے نام کیسے پتہ چلا آپ کو؟ جواب کیا ملا؟ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہے کہ عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا آپ یہ تو بتائیں کہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو اعضاء ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری کرے گا تو پھر کہے گا کیا؟ یہ کیسے معاملہ ہو گیا ہے؟ حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ فرماتی ہیں جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔